سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں آج ہمارا موضوع بحث ہے پروپیگنڈے کے اثرات۔ تاریخ اسلام کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جس میں منافقین کے ہاتھوں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر حملہ کیا گیا تھا، اسے داغدار بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس پر بہتان طرازی کی گئی تھی، جسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ افک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے حوالے سے باقاعدہ قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی تھی۔ اسی واقعے میں بہت سی اسباق ہیں، بہت سی حکمت ہے، بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈے کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کس طرح لوگوں کی ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی واقعے میں ہم سفر کے آداب بھی سیکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غزوہ بنو المصطلق پر روانہ ہونے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق ازواج مطہرات کے درمیان قرہ ڈالا، قرہ اندازی کی کہ جس بیوی کے نام، جس ام المؤمنین کے نام قرہ نکلے گا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر چلی جاتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل سے ایک بات یہاں پر یہ ثابت ہو گئی کہ قرہ اندازی جائز ہے۔ اس کی پھر دو قسم علماء بیان فرماتے ہیں قرہ اندازی کی۔ ایک قرہ کی شکل یہ ہے جو کہ حرام اور ممنوع ہے کہ مثال کے طور پہ 10 بندے ہیں، وہ مساوی پیسے جمع کر دیتے ہیں لاٹری کی صورت میں، اور پھر جس کے نام نکل آتے ہیں سارے کے سارے پیسے ایک بندے کی جیب میں چلے جاتے ہیں اور 9 بندے اپنے پیسوں سے محروم ہوتے ہیں۔ تو قرآن اندازی کی شکل حرام ہے، ممنوع ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو شکل بیان کی اپنے فعل سے ثابت کی وہ یہ تھی کہ ازواج مطہرات کے درمیان اگر ڈائریکٹ یہ فیصلہ کرتے کہ فلانا بیوی اس کے ساتھ سفر پر جائے گی تو ممکن تھا کہ دیگر امہات المؤمنین کے دلوں میں کچھ پیدا ہو جاتا، شیطان وسوسے ڈالتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کے لیے ان میں قرہ ڈالتا، کیونکہ سب کے حقوق برابر تھے، اور جس بیوی کا نام نکل آتا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی جاتی، اور یہی انصاف کا تقاضا تھا۔ تو اسی غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قرہ نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ جب اسی غزوہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور پھر وہاں سے واپس ہو گئے، تو اس میں ایک واقعہ پہلا ہم نے بیان کی تھی کہ وہاں پر عبداللہ ابن ابی کے ہاتھوں مہاجرین اور انصار کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب ایک دوسرا واقعہ اسی غزوے سے واپسی کے وقت پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ جب قافلہ اسلام نے، لشکر اسلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت کے لیے کہیں چلی گئی، اور واپسی پر راستے میں وہ خار اپنی گلے کا ہار کھو بیٹھی، اور یہ وہ خار تھی جو اپنی بہن سے اس نے ادار لی تھی سفر پر روانہ ہونے سے قبل۔ اور پھر جب واپس قافلے میں آ گئی، لشکر اسلام میں آ گئی اور اپنے خیمے میں داخل ہوئی، تو اسے فوراً احساس ہوا کہ وہ راستے پر ہار کھو گئی ہے، لہذا راستے پر ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس وہ روانہ ہو گئی، اور جہاں تک وہ چلی گئی تھی وہاں تک چلی گئی، انہیں اسے ہار ملی، لیکن جب واپس آ گئی تو دیکھا کہ قافلہ چلا جا چکا تھا۔ ہوا یہ کہ جب قافلہ روانہ ہو رہا تھا
تو جو لوگ معمور تھے آپ کی ہودج یعنی آپ کے اونٹ والا کجاوا اٹھانے پر، تو وہ لوگ آ گئے، کئی لوگ تھے، انہوں نے مل کر وہ ہودج یا کجاوا اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دی۔ چونکہ اس وقت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، وزن اتنی نہیں تھی، اور پھر یہ کہ اس کجاوے کو کئی لوگوں نے ایک ساتھ مل کے اٹھایا تھا، اس لیے ان کو احساس نہیں ہوا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر ہے، تو وہ انہیں اٹھا کے اونٹ پر رکھ دیا اور پھر وہاں سے قافلہ روانہ ہوا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی پر دیکھا کہ میدان خالی ہے، قافلہ چلا جا چکا ہے۔ اب یہاں پر قابل غور نکتہ یہ ہے کہ عموماً خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کہیں بھی شادی بیاہ کے لیے جاتے ہیں، پروگرام کے لیے جاتے ہیں، کسی فنکشن کے لیے جاتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں تو ہمیشہ ادار اپنے رشتہ داروں کی، سہیلیوں کی چیزیں لے کر چلی جاتی ہے۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس آزمائش کا سامنا وہ کرے گی وہ اسی ہار کی وجہ سے سامنے آئی، وہ آزمائش یا اس پر جو بہتان ترازی ہو گئی۔ اگر یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ہار ہوتی گلے کی تو شاید وہ واپس نہیں جاتی اور اس کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوتے، چونکہ ہار اس کی سہیلی کی تھی، اس کی بہن کی تھی، تو اس کا ڈھونڈنا، اسے واپس کرنا لازم سمجھتا تھا وہ۔ تو لہٰذا یہاں پر محققین یہ بات لکھتے ہیں کہ خواتین کو چاہیے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ بغیر ضرورت کے، کسی شدید ضرورت کے کسی کا چیز اپنے پاس نہ رکھ کے سفر کے لیے نہ لے جائے۔ ممکن ہے کہ راستے پر وہ چیز وہ کہے کھو جائے، کہیں غائب ہو جائے، کوئی چوری کرے، جس کی وجہ سے اس کے لیے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سے نقصانات اس کے ہو سکتے ہیں، بد اعتمادی پیدا ہو سکتے ہیں، تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، رشتے خراب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ضروری یہ ہے خصوصاً خواتین کے لیے کہ شادی بیاہ کے موقع پر، فنکشن و پروگرامات کے موقع پر، کسی سفر پہ جاتے ہوئے کبھی بھی اپنوں کی یا کسی سہیلیوں کی استعمال کی چیزیں بغیر ضرورت کے نہ لے جائے، ورنہ اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، جس طرح ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فعل سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو لوگ ہودج اٹھانے پر یا کجاوا اٹھانے پر مامور تھے، انہوں نے تسلی نہیں کی، بلکہ وہ یہ گمان بیٹھے کہ شاید وہ یہاں پر ہیں تو انہوں نے اٹھا لی۔ لہٰذا ذمہ دار لوگوں کے لیے سے یہ بات نکلی کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ جس کام پر وہ مامور ہے اس کام کو کرنے کے لیے وہ پورا یقین کرے، تسلی کرے، محض گمان پر نہ جائے۔ اگر یہ صحابہ کرام جو اسی کجاوے کے اٹھانے پر مامور تھے، اگر وہ تسلی کر لیتے، معلومات حاصل کرتے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر موجود ہے اور وہ اسے اٹھا لیتے، تو کبھی اتنے بڑے مسائل اور پیدا نہ ہوتے جو آنے والے لیکچرز میں اس پر بات ہوگی اگر وہ تسلی کر۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ایک انسان جس کام پر مامور ہو، جس ذمہ داری پر مامور ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ حد الوسع یقین کرے، معلومات کرے، تسلی حاصل کرے، اور اسی طرح محض گمان کی بنیاد پر کوئی فعل نہ کرے جس طرح یہاں پر ہوا تھا۔ اسی طرح یہاں پر ایک نقطہ یہ سامنے آ گیا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آ گئی اور اس نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، قافلہ چلا گیا ہے، تو اب یہاں پر امت کے لیے اس نے بہت بڑی تعلیم چھوڑی، خصوصاً سفر پہ جاتے وقت یا کسی جگہ پہ انسان اگر دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ چلا جائے، وہ کہیں پہ گم ہو جائے، کھو جائے، اور دوست یا رشتہ دار اس سے چلے جائے، تنہا رہے، تو اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ کیا، امت کو یہ تعلیم دی کہ بجائے ادھر ادھر جانے کے، قافلہ کو ڈھونڈنے کے، وہ اسی جگہ پر بیٹھی جہاں پر اس کا قافلہ نے قیام کیا تھا اور جہاں پر اس کا خیمہ تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب بھی
قافلے کو احساس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کجاوے میں نہیں ہے، تو لازماً واپس موڑیں گے اسے ڈھونڈنے کے لیے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ یہاں پہ لشکر کے قیام گاہ تک آئیں گے۔ اگر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر گھومنا اس نے شروع کی، تگ و دو شروع کی ہوتی، تو شاید وہ مزید کھو جاتی، گم ہو جاتی، تو اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ لہٰذا امت کے لیے ضروری یہ ہے، ہم اور آپ کے لیے اس میں درس یہ ہے کہ سفر کے دوران یا کہیں جا کر کسی بھی جگہ پہ آپ دوستوں سے جدا ہو جائے تو آپ ادھر ادھر ڈھونڈنے کی بجائے آپ کے لیے لازمی ہے کہ وہاں پر آپ بیٹھے جہاں پر آپ دوستوں سے یا رشتہ داروں سے یا اپنوں سے یا قافلے سے جدا ہو گئے ہیں۔ آپ کے دوست یا آپ کے ہمسفر کو جب بھی آپ کی کھو جانے کا احساس ہوگا تو واپس اسی جگہ پہ آئیں گے جہاں پر آپ سے جدائی ہوئی تھی۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھ گئی، اور اب آگے کیا ہوتا ہے، کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، آنے والے لیکچرز میں اس پر بات ہوگی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر پڑھ لے، اسے سننے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔